بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں سہیل ماویہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے یکتا ہے اکیلا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ معزز سامعین حضرات، آج کا یہ پروقار پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آپ احباب نے مسلک حقہ کے بڑے علماء کرام کے خطابات سماعت فرمائے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ حضرت اقدس خطیب اسلام حضرت سید سبطان شاہ نقوی حفظ اللہ ان کا خطاب بھی سماعت کریں گے۔ ان سے پہلے مختصر وقت کے لیے مجھے حکم ہوا ہے سبق سنانے کی غرض سے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے سیرت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی نے ہمیں جس نبی کی امت نے پیدا کیا ہے وہ عام نبی نہیں ہے۔ اس روح زمین پر اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ آج ہماری بدقسمتی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے صرف مسلمان ہونے پر اتفاق کیا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، امت میں آ گئے، جنت میں جائیں گے، بس اسی پر ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ ہم لوگوں نے بڑے ہیں جوان ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں عورتیں ہیں، کسی نے اپنے نبی کو نہیں پڑھا کہ ہمارے پیغمبر کا تعارف کیا ہے۔ اسی چیز کے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے ہمیں اپنے پیغمبر کی اصل زندگی سے دور کر دیا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے مذاہب کے لوگوں نے ہمیں اپنے پیغمبر کی زندگی سے دور کر دیا۔ اس لیے آج ہم سب ایک غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہمارے ہر ایک مسئلے کے اندر ہر ایک دوسرا اختلافات کی زد میں آیا ہوا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھیں،
وہ نبی جس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ جس جیسا نبی اس روح زمین پر کوئی نہیں ہے، اس نبی کو پڑھنا ضروری ہے کہ اس نبی کا دن کیسا تھا، اس نبی کی رات کیسی ہے، اس نبی کی صبح کیسی ہے، اس نبی کی رات کیسی ہے، شام کیسی ہے، معاملات کیسے ہیں۔ آپ کو اپنے نبی کی عظمت کو پڑھنے کے لیے کسی بڑی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن مقدس کو اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے۔ وہ صحابی جو گھر سے نکلا، سیدہ طیبہ حضرت عائشہ کے دروازے پر آیا اور آ کر کہتے اماں میں حضور کی عظمت کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے میں کہاں سے شروع کروں؟ تو میری اور آپ کی ماں نے جواب دیا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ کہا قرآن کی تلاوت تو روزانہ کرتا ہوں، لیکن اس قرآن کے اندر میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی کا اخلاق کیسا ہے، میرے نبی کا کردار کیسا ہے، میرے نبی کے معاملات کیسے ہیں، میرے نبی کی دعوت کیسی ہے، میرے نبی کا پیغام کیسا ہے، میرے نبی کا جہاد کیسا ہے، میرے نبی کے معاملات کیسے ہیں، میرے پیغمبر کے صبح اور شام کیسے ہیں، میرے پیغمبر بات کرتے تو کیسے بات کرتے، جب نبی سے کوئی مخاطب ہوتا تو کیسے مخاطب ہوتا، جہاں نبی بیٹھے ہوتے وہاں بیٹھنے کے احترام کیا ہے، وہاں بیٹھنے کے، وہاں بات کرنے کے کون کون سے آداب ہیں، یہ سارے قرآن مقدس بیان کرتا ہے۔ نبی کا چہرہ کیسا ہے، نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی کی پیشانی کیسی ہے، نبی کے ہونٹ کیسے ہیں، نبی کے دندان کیسے ہیں، پیغمبر کی گردن کیسی ہے، پیغمبر کا سینہ کیسا ہے، پیغمبر کا لعاب کیسا ہے، پیغمبر کی ہتھیلیاں کیسی ہے، یہ سارے کا سارا قرآن بیان کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو ایک درس دیتا ہے۔ جو آپ کی طرف رسول بن کے آیا یہ اتنا اعلیٰ رسول ہے، اس کی عظمت کا مقابلہ اس کائنات میں رسول بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنا اعلیٰ ہے، اس کی عظمت کا مقابلہ کائنات کے ولی نہیں کر سکتے، یہ اتنا عظمت والا ہے، اس کا مقابلہ کائنات کی ائمہ نہیں کر سکتے، یہ اتنی عظمت والا ہے، اس کا مقابلہ کائنات کے صلحاء نہیں کر سکتے، یہ اتنی عظمت والا ہے، اس کا مقابلہ کائنات کے اولیاء نہیں کر سکتے، یہ اتنی عظمت والا ہے، اس کا مقابلہ کائنات کے کتب ابدال نہیں کر سکتے۔ یہاں کتب ابدال تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں ائمہ و صلحاء تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نیکوکار تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو کسی نبی کے صحابہ مل کر کے اس نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن جب آپ اپنے پیغمبر کے بارے میں دیکھیں گے، جب آپ اپنے پیغمبر کو پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ اپنے نبی کا مطالعہ کریں گے، جب آپ اپنے پیغمبر کے کردار کو پڑھیں گے، جب آپ اپنے پیغمبر کی سیرت و معاملات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جناب آدم بھی اس نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جناب شیش بھی اس نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جناب دانیال اس نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ مالک کے دو جہان ہے، سارے نبیوں کو کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا ہے، جمع کر کے ان کے سامنے جو ہے مالک خود خطاب کرتے ہیں۔ آپ تصورات کی دنیا میں جائیے اور ایسی ایک محفل سجائیے کہ جس محفل کے اندر جو ہے تمام انبیاء کرام بیٹھے تھے، اس محفل کے اندر وہ تھے جن کے سر پہ تاج نبوت کو رکھنا تھا، اس محفل کے اندر وہ تھے جن کے سر پہ تاج رسالت کو رکھنا تھا، اس محفل میں صرف وہ تھے جن کے سر پہ تاج پیغمبری کو رکھنا تھا، اس محفل میں صرف وہ تھے جنہیں کائنات کا امام بنا کر کے بھیجنا تھا، جنہیں رہنما بنا کر کے بھیجنا تھا، جنہیں شریعت بنا، جن کے جو ہے شریعت جن کے ناموں پہ نافذ کرنی تھی۔ مالک سب کو جمع کرتے ہیں، ان کے سامنے خطاب فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے نبیوں میں کائنات کے نظام کو سجاؤں گا، کائنات کے نظام کو بناؤں گا، پھر تمہیں ان میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، امت اور رسالت عطا کروں گا،
ثم جاءکم رسول، اس وقت میرا رسول آ جائے. یا اللہ کون سا رسول آ جائے؟ فرمایا وہ جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. یا اللہ کون سا رسول آ جائے؟ فرمایا وہ جسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں. یا اللہ کون سا رسول آ جائے؟ فرمایا وہ کہ جس کو جو ہے سراج منیرہ کہتے ہیں. یا اللہ کون سا رسول آ جائے؟ فرمایا وہ کہ جس کی بشارت جو ہے میں ہر ایک نبی کے زمانے میں دیتا جاؤں گا. فرمایا اس نبی کے آنے کے بعد تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی. اس نبی کے آنے کے بعد تمہاری شریعت ختم ہو جائے گی. اس نبی کے آنے کے بعد تمہارا کلمہ ختم ہو جائے گا. اس نبی کے آنے کے بعد تم اپنی امتوں کو ساتھ لے کر کے، اپنے آپ کو ساتھ لے کر کے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تم سب کے سب نے مل کر کے میرے محمد کی عظمت کو اور میرے محمد کو اپنا نبی تسلیم کرنا ہے. پیغام امت کو یہ دیا گیا، سبق امت کو یہ دیا گیا، میسج امت تک یہ پہنچایا گیا. امت کے پاس جو ہے ایک پیغام الہی یہ آیا کہ جس وقت روح زمین پر محمد الرسول اللہ کی نبوت نافذ ہو جائے، اس کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے. جب کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے تو کسی امام کی فقہ کیسے چل سکتی ہے؟ جب اس کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد کسی نبی کی رسالت نہیں ہے، اس کے آنے کے بعد جب کسی نبی کی کتاب نہیں ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں اللہ کے پیغمبر بیٹھے تھے، سامنے جناب سیدنا فاروق اعظم بیٹھے تھے. کون فاروق اعظم ہے؟ سارے صحابہ مرید بن کے آئے، عمر پیغمبر کی مراد بن کے آیا. کون فاروق اعظم؟ رات کی تنہائیوں میں امت سو رہی ہوتی تھی، اللہ کے پیغمبر جو ہے غلاف کعبہ کو پکڑتے، آنکھوں میں آنسو لا کر کے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیتے. اے مالک، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلتا دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو گھر سے نکلتے ہوئے بازاروں میں دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو تیرے بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. میں محمد کی گود میں عمر کو ڈال دے، میں محمد کے پاس عمر کو بھیج دے، میں محمد کے پاس عمر کو جو ہے اسلام کی عزت بنا کر کے بھیج دے. وہ عمر پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہے، تورات کا مطالعہ کر رہا ہے. اللہ کے پیغمبر کے چہرے، اللہ کے پیغمبر کی نظر عمر کے چہرے پر پڑی. آپ کا چہرہ جو ہے سرخ انار کی طرح غصے سے ملال ہو گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، آپ نے کہا عمر تیرے اس پڑھنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے. عمر نے بند کر دیا. پیغمبر نے کہا عمر اگر اس وقت موسیٰ بھی اللہ کا نبی بن کر کے روح زمین پر اللہ آ جائے، اگر عیسیٰ زمین پر اللہ کا نبی بن کے آ جائے، وہ تورات انجیل کا مطالعہ نہیں بلکہ قرآن کا مطالعہ کریں گے. وہ نبی بن کے نہیں بلکہ میں محمد کی امتی بن کے آئیں گے. وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کے آئیں گے. بتایا گیا کہ کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس شریعت محمدی کو چھیڑے. کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت محمد کے اندر اپنی تعریفات کو پیش کرے. کسی کے کوئی اجازت نہیں ہے. ہم نے اپنے رسول کو جیسے کامل بنایا، ہم نے اپنے رسول کو جیسے آسن بنایا، ہم نے اپنے رسول کو جیسے اکمل بنایا، ایسے اس کی شریعت کو بھی کامل اکمل بنایا. اکمل کسے کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے کامل مکمل کر کے دین قلب محمد پہ اتار دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک جو ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہو. قیامت کی صبح تک کوئی امت کے مسائل نہیں ہے جو ہم نے پیچھے چھوڑے ہو. الیوم اکملت لکم کہہ کر کے اللہ نے شریعت محمدی کو یوں مکمل کر دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک اگر کوئی شریعت پڑھی جائے گی تو وہ شریعت جناب محمد مصطفیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگی. اب آئیے، میں مسلک اہل حدیث کے اندر شامل ہوں. میں نے مسلک اہل حدیث کو پڑھا ہے اور میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے اور مکمل ریسرچ کے بعد میں نے الحمدللہ مدرسہ سمیت مسلک اہل حدیث کے اندر حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں ہم نے مسلک میں شامل ہونے کا اعلان کیا ہے. مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو پڑھا ہے، مسلک اہل حدیث کی صداقت کو پڑھا ہے. کون سی چیزیں ہیں آج علماء کرام سے آپ سنتے ہیں
اور آپ نے علماء کرام سے سنے فقہ حدیث کے خلاف ہے، فقہ حدیث کے خلاف ہے. میں نے اس پر پڑھا ہے، میں نے اس پر مطالعہ کیا ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں مانتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. آئیے قرآن حدیث کے خلاف فقہ کے کون سے مسائل ہیں. اس مجلس کے اندر دیوبندی ساتھی ہوں گے، اس مجلس کے اندر بریلوی ساتھی ہوں گے، فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے. میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنے لگا ہوں، آپ کے سامنے ایک میسج رکھنے لگا ہوں. میں یہ نہیں کہتا آپ میرے ساتھ اختلاف کریں، میں کہتا ہوں آپ میری بات سنیں، بات سننے کے بعد جائیں اور اس پر معلومات کریں. میں کتاب کا حوالہ غلط دوں، کتاب نہ ہو پھر بھی میں مجرم ہوں، اگر حوالہ نہ ہو پھر بھی میں مجرم ہوں، کتاب کا واقعہ نہ ہو پھر بھی مجرم ہوں، کتاب مدارس میں نہ پڑھائی جاتی ہو، علماء کو نہ پڑھائی جاتی ہو پھر بھی میں مجرم ہوں. آئیے اصول کرخی کی کتاب ہے، آپ علماء کرام دیوبند کے اور جو ہے اہل سنت کے مدارس میں جو ہے درس نظامی کی کتب پڑھائی جاتی ہے. آپ تیسرے سال ثالثہ میں جائیے، قدوری سے لے کر کنز الدقائق سے لے کر ہدایہ سے چلتے ہوئے وہاں اماموں کے اختلافات چلتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں کے مسائل پر اختلاف چلتے ہیں. علماء کی موجودگی کے اندر طالب علم ہوں، سبق سنانے کی غرض سے بیٹھا ہوں. ان چار ائمہ کے اختلافات مسائل میں چلتے ہیں. ہوتا کیا ہے، امام احمد بن حنبل کی دلیل وزنی ہوتی ہے، امام شافعی کی دلیل وزنی ہوتی ہے، امام مالک کی دلیل وزنی ہوتی ہے. پھر جب کوئی کام نہیں ہوتا آخر میں ہمارے اساتذہ میں کہتے وزن تو امام مالک کی بات میں، چونکہ مکلف ہم امام ابو حنیفہ کے ہیں اس لیے بات امام ابو حنیفہ کی ماننی ہوگی. یہ یہاں سے سلسلہ چلتا چلتا جب چوتھے 4 سال تک فقہ ہدایہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد آگے آئیے اصول کرخی فقہ کی مضبوط ترین کتاب ہے. ایک ذہن بنایا جاتے امام کی بات کے آگے جس کی بات آ جائے اس کو چھوڑ دیجئے، امام کی بات کو مان لیجئے. ایک نظریہ پکا کیا جاتے آپ کے امام سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کا امام علم میں زیادہ ہے، آپ کا امام غلط مسئلہ نہیں کر سکتا. 3 ائمہ کے مسئلے غلط ہو سکتے، آپ کے امام کا مسئلہ غلط نہیں ہو سکتا. ائمہ سے بال چلتے ہوئے دار رسول پر آتی ہے، اس پیغمبر کے در پہ آتی ہے جسے اللہ نے کائنات کے شافی محشر بنا کر بھیجے. اس پیغمبر کی بات آتی ہے جس کی بات کو اللہ اپنی بات کہتے ہیں. اس نبی کی بات آتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں یہ جب بھی بولتا ہے میری زبان سے بولتا ہے، یا جب بھی بولتا ہے میرے حکم سے بولتا ہے. جب بات اس نبی کی بات آتی ہے کہ جس نبی کے ہر ایک قول جو ہے کائنات کے ہر اقوال سے بہترین ہے، ساری کائنات مل کر کے جیسے ہمارے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مسلک اہل حدیث کا موقف یہ ہے ایسے ساری کائنات مل کر کے میرے محمد کی بات کا مقابلہ بھی کوئی بات نہیں کر سکتی ہے. اصول کرخی شروع ہوتی ہے، فقہ کی مضبوط ترین کتاب ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی کے اندر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کون سی بات ہے کہ میں نے مسلک دیوبند کو چھوڑا، مسلک اہل حدیث کے اندر شامل ہوا ہوں، یہاں بیٹھے ہوں. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کبھی سنو ابھی یہاں فیصلہ کرو، یہاں کچھ اٹھ کے گھر جاؤ اور اپنی جب آنکھیں بند کرو اس وقت دل کی آنکھیں کھولنا اور سوچنا میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. نماز حنفیوں کی پڑھتا ہوں، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. میرا کلمہ حنفیوں کا ہے، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. میرے مسائل حنفیوں کے ہے، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. ساری فقہ میرا ایمان بنی ہوئی ہے، میں نے کلمہ جناب محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے. میرا پیدا ہونے سے قبر کی لاحت تک پہنچنے تک سارے مسائل حنفیوں کے چلتے ہیں. پھر فیصلہ یہ کرنا عاشق رسول تو ہے یا مسلک اہل حدیث عاشق رسول ہے، پیغمبر کی سنت پہ تو چلنے والا ہے یا اہل حدیث پیغمبر کی سنت پہ چلنے والے ہیں. حدیث کو تو ماننے والا ہے یا اہل حدیث پیغمبر کی حدیث کو ماننے والے ہیں. نبی کی بات پہ تو ماننے والا ہے یا اہل حدیث پیغمبر کی بات کو ماننے والے ہیں. اصول کرخی فقہ کی مضبوط ترین مشہور ترین کتاب ہے. اس کتاب کے اندر لکھا ہے ان کل آیت تخالف صحابنا
فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّص. ایک طرف قرآن کی بات آ جائے، ایک طرف حدیث کی بات ہے، اور مقابلے میں امام کی بات ہے. فقہ کا عقیدہ یہاں پر مضبوط ہوتا ہے. ہر ایک حنفی کا عقیدہ بنایا جاتا ہے. قرآن کی بات کو چھوڑ دیجئے، حدیث کی بات کو چھوڑ دیجئے، امام کی بات کو مان لیجئے. آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے قرآن کی بات مانو، پیغمبر کی بات مانو. پیغمبر آخری وقت میں کہتے دو چیزیں امت کو دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں اور ایک اپنا فرمان دے کے جا رہا ہوں. کبھی اسے نہ چھوڑنا. فقہ کہتی ہے اللہ اور اللہ قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ دو، امام کی بات کو نہ چھوڑو. فیصلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بتائیں قرآن کی بات کو ماننا چاہیے یا امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا چاہیے؟ کس کی بات کو ماننا چاہیے؟ اور پھر منواتے کیا؟ اصول شافی مضبوط ترین کتاب، فتاوی شامیہ، اصول فتاوی شامیہ مضبوط ترین کتاب فقہ کی ہے. اور اس وقت تک کسی مفتی کا فتویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا. اس وقت تک کوئی مفتی تصور نہیں ہوتا جب تک وہ فتاوی شامیہ کو پڑھ نہ لے، جب تک فتاوی شامیہ پڑھا نہ دی جائے، جب تک فتاوی شامیہ اس کے جو ہے نظر سے گزر نہ جائے. اسی فتاوی شامیہ کے اندر لکھتے ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارۃ فحلال عند ابی حنیفہ. کہتے ہیں کہ کوئی عورت جو ہے وہ زنا کرے اور زنا کر کے پیسے کمائے، اس کی وہ کمائی اس کے لیے حلال ہے، اس کی وہ کمائی اس کے لیے حلال ہے. کوئی عورت زنا کرے، زنا کر کے پیسے کمائے، وہ کمائی اس کے لیے حلال ہے. آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کے پیغمبر زنا کی حرمت قائم کر رہے، زنا پر سزا قائم کر رہے. ایک بندہ شراب بیچتے، شراب کے پیسے حرام کے ہوئے. ایک بندہ سودی کاروبار کرتے، سود کا پیسہ حرام کا ہوا. ایک بندہ چوری ڈکیٹی کرتے، اس کا پیسہ حرام کا ہوا. یہاں فقہ امام ابو حنیفہ کہتے ایک عورت زنا کر کے پیسے کماتی ہے اور اس کے پیسے اس کے لیے حلال ہے. یہ فتویٰ جاری کر کے فقہ حنفی نے امت کے لیے اور لوگوں کے لیے زنا کے راستے کو کھول دیا. جبکہ پیغمبر زنا کی حرمت بیان کرتے ہیں اور پیغمبر زنا پر حد قائم کرتے ہیں. آپ بتائیں پیغمبر کی بات ماننے یا امام ابو حنیفہ کی بات ماننے؟ کس کی بات ماننی چاہیے؟ اور یہ نہیں ہے کہ یہ باتوں میں ایسے بات ہے کسی نے مسئلہ پوچھا امام صاحب نے ایسے بتا دیا، ایسے نہیں ہے. فتاوی قاضی خان مشہور ترین فتاوی کی کتاب ہے، بڑی مضبوط ترین کتاب ہے. اس کتاب کے اندر اسی کی تعویل میں اور اسی کی تصدیق کے اندر دوسری روایت ہے وَلَوْ اسْتَاجَرَ امرأة لِيَزْرِيَ بِهَا فَزَنَا بِهَا لَا يُعَدُّ فِي قَوْلٍ أَبِي حَنِیفَةَ. کہتے ہیں کہ کوئی مرد عورت کو زنا پر کرائے پر لیتے، یعنی اسے پیسے دے کر وہ اس سے زنا کرتے تو اس پر کوئی حد نہیں ہے، حلال ہے اس کے لیے. فَحَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی عورت کو مرد پیسے دے کر کرائے پر لے جاتے اور جا کر اس سے زنا کرتے ہیں، اس پر کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر زنا کی حد قائم کرتے، اللہ کے پیغمبر زنا کی سزا جو ہے قائم کرتے، اللہ کے پیغمبر زنا کی جو ہے اس پر حرمت کو بیان کرتے ہیں. اور فقہ حنفی زنا کے راستے کو قائم جو زنا کے راستے کو کھول رہی ہے. آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ حدیث کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے، راستے کھولے جا رہی ہیں. اور اسی کی بنیاد میں آگے حلالہ کا مسئلہ آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں. حلالہ آپ سنتے ہیں کہ حنفیوں کے حلالہ جائز ہے، ہم نے حلالے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اتنا گندا حلالے والا جو مسئلہ فقہ حنفیوں کا ہے اسی روح زمین پر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. نہیں لکھیتا کوئی نہیں، بچ گیا سی معاملہ آیا سی میرے کو. آپ یہاں ساتھی بیٹھے میں ان کے لیے ہی بات کر رہا ہوں. آپ جائیں، میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھتا ہوں. ہمارا چنیوٹ کے اندر دیوبند کا سب سے بڑا مرکز ہے، ادارہ ہے. وہاں پر ایک حاجی صاحب میرے پاس پہلے ہے جس کی عمر تقریباً 65 سال تھی. ان کی گھر والی کی عمر 70 سال کے قریب تھی، بقول ان کے 70 سال کی تھی. بات اس لیے کر رہا ہوں آپ پہچانیے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ پہچانیے آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ پہچانیے آپ کس نظریے پر چل رہے ہیں، آپ پہچانیے کہ فقہ حنفی نے آپ کو کس دروازے پر لا کر کھڑا کیے. پیغمبر کی شریعت کے خلاف ایک نئی فقہ نئی شریعت کو سامنے پیش کیا گیا.
ایک جو شریعت کے خلاف ایک نئی شریعت کو لا کر کھڑا کر دیا گیا، یعنی جو شریعت کے قوانین تھے ان کے مقابلے میں نیا قانون پیش کیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر لعنت فرماتے ہیں حلالہ کرنے اور کروانے والے پر، جبکہ فقہ حنفی میں حلالہ کرنا جائز ہے۔ حلالے کے بغیر عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ میرے پاس ایک مسئلہ آیا، مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے حاجی صاحب چنوٹ کے اندر، ان کی عمر 65 سال ہے، اس وقت سال کے اندر 10 مہینے ان کے تبلیغی جماعت میں لگتے ہیں، 2 مہینے وہ گھر ٹھہرتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا عالم ہے، ان کی ایک بیٹی عالم ہے۔ وہ میرے پاس جب میں دیوبندی تھا میرے پاس مدرسے میں آئے، کچھ میری معاملت کی مدرسے کی، اور پھر مجھے کہنے لگے مولوی صاحب مسئلہ یہ بنے ہیں کہ میں 25 سال پہلے اپنی بیوی نو آکھیا ہے میرے گھر اندر ہے شاید 3 واری پکی تینوں 3 طلاقن، ایک واری اس آپ پکا چھڈی، دوئی واری کراچی تو میری بیٹی آئی ان نے پکا چھڈی، کو 2-3 سال گزرے مہمان آئے ان مہمانوں شاہ پکا چھڈی، میں اپنی بیوی نو طلاق دے چھڈی۔ ہن ایک گھر دے اندر ایک کمرہ میرا ہے، دوسرا کمرہ اس دا ہے، ساڈی اولاد نو کوئی نہیں پتا ساڈے اندر طلاق ہوئی ہے۔ ہن میرا دل کردا ہے زندگی دے آخری لمحات کہ توبہ استغفار کراں اور دوبارہ رشتہ آپس اندر قائم کراں۔ میں کہا جی میرے واسطے کی حکم ہے، میں تھوڑا نکاح پڑھاواں؟ اور کہ جی نکاح تے بعد پہلے حلالہ کرنا ہے، تے میرا دل ہے کہ تسی کر لو۔ میں کہا عمر کتنی ہے؟ کہندا جی 70 سال، واللہ الفاظ اس کے۔ میں نے کہا یہ تو اس وقت یقین کریں اللہ گواہ ہے میرے اس حال پر، اس وقت جو میرا ذہن جو بنا، یقین کریں اللہ گواہ اس چیز کا کہ 70 سال کی مائی وہ حلالے کے لیے کسی اور مرد کے پاس جا رہی ہے۔ شریعت نے عورت کو عزت دی ہے، عورت کو ذلیل نہیں کیا ہے، شریعت نے عزتیں محفوظ کی ہیں، عزتوں کو پامال نہیں کیا، شریعت نے عزت کا محفوظ راستہ دیا ہے، عزت کو رولنے کا کوئی راستہ نہیں دیا۔ جب یہاں سے جواب ملا، ہمارے چنیوٹ کے اندر جامعہ اسلامیہ امدادیہ بہت بڑا مرکز ہے، وہاں پر وہ صاحب گئے، انہوں نے وہاں جا کر کپڑے پہلے بچوں کو لے کر دیے، پھر وہاں کے جو بڑے عالم تھے ان عالم سے بات کی، انہوں نے 25 سال کے طلباء، ایک طالب علم تھا پٹھان جو کتابوں میں پڑھتا تھا، وہاں مدرسے کے اندر ایک کمرہ دیا، نکاح کروایا، رات وہاں ٹھہرے، صبح طلاق دلوائی۔ اسلام نے، آپ بتائیے یہ اس عورت کی ذلت تھی کہ نہیں کہ جس عورت کو 70 سال برس کی عمر میں کسی ایک 25 سال بچہ اپنے بیٹے کے سامنے ایسے پیش کیا گیا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں اہل حدیث ہو، آپ خوش قسمت ہو، آپ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں، آپ مسلک اہل حدیث میں ہیں، آپ کو حدیث رسول اللہ پہ آپ نے اعتماد کیا، اس حدیث نے آپ کی عزت کو محفوظ کیا، آپ نے پیغمبر کی حدیث پہ اعتماد کیا، اس حدیث نے آپ کی عزتوں کی حفاظت کی، آپ نے پیغمبر کی حدیث سے محبت کی، اس حدیث نے آپ کو صحیح رسول اللہ کا راستہ دکھایا، آپ نے پیغمبر کی سنت سے محبت کی، اس حدیث نے آپ کو زمانے میں عزت بخشی ہے، آپ نے حدیث کی جو ہے اپنے رسول اللہ کی حدیث پہ اعتماد کیا، اس دنیا کے اندر بھی آپ عزت دار ہیں، اور رب کعبہ کی قسم میدان حشر میں بھی آپ عزت دار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ راستہ کس نے کھولا ہے؟ یہ فقہ حنفی نے اسلام کے خلاف کھولا ہے۔ کبھی دوبارہ موقع ملا تو انشاءاللہ، چونکہ حضرت شاہ صاحب بیٹھے، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری یہ بات میں غلطی نکال سکیں۔ آئیے اسی فتاوی شامیہ، مضبوط ترین کتاب ہے فتاوی شامیہ کی، اس فتاوی شامیہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تک کوئی مفتی تصور نہیں ہوتا جب تک فتاوی شامیہ پڑھ نہ لے، جب تک فتاوی شامیہ پڑھا نہیں دے جائے۔ اسی فتاوی شامیہ کے اندر اللہ کے قرآن کی اس صورت کی توہین کی گئی ہے۔ کون سی صورت؟ جس کے بارے میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ واحد صورت تھی جو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے سامنے تلاوت فرمائی، جس صورت کے بارے میں پوری حدیث مبارکہ ہے، جب کفار مکہ کو چیلنج کیا، اسی صورت کو پیش کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو لاؤ اس ایک صورت جیسی، وہ صورت فاتحہ ہے، پورے قرآن مقدس سے زیادہ افضلیت والی صورت فاتحہ ہے۔ اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک صورت فاتحہ کو نہ پڑھ لیا جائے، اس وقت تک عبادت نہیں ہوتی جب تک صورت فاتحہ کی تلاوت نہ کر لی جائے۔ اللہ کے پیغمبر
کہتے ہیں آپ اللہ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، دعاؤں میں سب سے بہترین دعا سورۃ فاتحہ کی دعا ہے۔ اسی سورۃ فاتحہ کے بارے میں فتاوی شامیہ کے اندر لو رعف فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتی وانفہ جاز للاستفشاء وبالبول ایضا، کہتے ہیں کہ کسی بندے کو ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے، اپنی ناک پر، اپنی پیشانی پر خون کے ساتھ یا پیشاب کے ساتھ سورۃ فاتحہ لکھتے تو لکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ قرآن مقدس کی توہین نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ لو رعف فکتب الفاتحۃ بالدم علی جبہتہ وانفہ جاز للاستفشاء وبالبول ایضا، کہتے ہیں کسی بندے کو ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے، آپ صبح یہاں نکلے نا باہر اور یہاں غلام سرور لکھیں، پیشاب کے ساتھ لکھیں، وہاں محلے کے 4-5 بندے آپ کو قتل کرنے تک آ جائیں گے، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ نے ہمارے علامہ کا نام یہاں لکھا، وہ کہے گا آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ بے ادب گستاخ ہیں، آپ نے یہاں پر قاری صاحب کا نام لکھے، یہاں کسی قاری کا نام نہیں ہے، اس سورت کو لکھا گیا جسے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین حامدنی عبدی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی مالک یوم الدین اثنا علی عبدی۔ اللہ بندے سے باتیں کرتے ہیں، بندہ تلاوت کرتے، اللہ بندے کو اس کا جواب دیتے، کہتے ہیں اس سورت کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ فقہ نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں حدیث کی در پہ ہو، قرآن کی در پہ ہو، پیغمبر کی در پہ ہو، دنیا میں عزت ہوگی، آخرت میں بھی عزت ہوگی۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، کائنات میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کرے، کائنات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کی بات کا مقابلہ کرے۔ نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تقدین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمت اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں آیا جن کا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، شعراء جتنے بھی اہل دل کی نظر، بس میں لقمہ کی حکمت میرا مصطفیٰ، ناز لاکھوں ملے گو سلیمان کو، دو جہانوں کی راحت میرا مصطفیٰ، جس کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملے، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ، صبح سوموار کے عبداللہ کے گھر ہوئی جس کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جب تک زندہ ہے اللہ مسلک اہل حدیث کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جب دنیا سے جائیں اللہ اسی مسلک کے ساتھ لے کر جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔